अब हुजूर गौस पाक से बड़ा कोई सूफी है? बोले ना यार। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो, अगर गुनियत तालिबीन में ना हो तो मैं अपनी जबान कटा दूंगा। आप फरमाते हैं जिस रास्ते से हजरत अमीर मुआविया गुजरे और वो घोड़े पर बैठे हूं और घोड़े के पांव से धूल उड़े और वो मैं अब्दुल कादिर के ऊपर पड़ जाए तो फरमाया मैं अपने जन्नती होने के लिए काफी समझूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप लोगों ने देखा कि किस तरह उम्मत को गुमराह करने का काम एक अरसा तवील से जारी व सारी है, लेकिन दोस्तों ये वक्त ऐसा है कि जिसमें तमाम शुकूक को दूर करके हक्कानियत को सामने रखना और उससे उम्मत को रोशनास कराना बेहद ज़रूरी अमल है दौर हाजिर में। अब आप देखिए इस चीज़ को गौसे आज़म का नाम लेकर उनकी ज़ात पर थोप कर किस तरह उम्मत को गुमराह करने का काम ये चंद मौलवी हजरात मिंबर रसूल से दे रहे हैं। देखिए इसका जवाब तो इन्हें रोज़े महशर देना है, लेकिन आप लोग अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करें और इस झूठ और प्रोपेगेंडे से अपने ईमान को महफूज करें। ये फ़िल वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है इस चीज़ की, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रोज़े महशर जहाँ इन मौलवियों की जो उम्मत को गुमराह कर रहे हैं झूठी चीज़ें बयान कर करके जहाँ इनकी पकड़ होगी उसी के साथ आपकी भी पकड़ होगी। इसीलिए अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करें और गलत बयानी से अपने आप को बचाएं। मैं यहाँ पे चंद हवाले आपकी नज़र करना चाहता हूँ और उसके बाद आप ख़ुद फ़ैसला करिएगा। आप लोगों ने सुना कि अमीर शाम के ताल्लुक़ से गौसे आज़म ने फ़रमाया, कितना बड़ा झूठ है ये। गौसे आज़म ने क्या फ़रमाया कि अगर उनके घोड़े के पैरों से उड़ने वाली धूल मुझे मिल जाए, मेरे चेहरे पे लग जाए, तो मेरे लिए आखिरत में जन्नत की ज़मानत है, बख्शिश का ज़रिया है। और गौसे आज़म को ये चीज़ काफ़ी है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह इन फितनों से हमें और हमारी पूरे मुआशरे को महफूज रखे। अब मैं चंद हवाले आपके सामने देना चाहता हूँ ताकि इस गुनियतुत तालिबीन का सच आपके सामने आ जाए। गुनियतुत तालिबीन वो किताब है जिसको गौसे आज़म की तरफ मंसूब किया जाता है, लेकिन दूर दूर तक इस चीज़ में कोई हकीकत नहीं है कि ये गौसे आज़म की किताब है। गौसे आज़म की दीगर तसानीफ़ और इस किताब को अगर आप मर्ज करें, मिलाकर देखें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इन दोनों में कितना तज़ाद है। इसलिए इस चीज़ पे गौर करना बेहद ज़रूरी है। एक स्कॉलर हैं बहुत बड़े, ताहिरुल क़ादरी साहब, वो इस किताब का दर्स देते हैं तो कई लोग उनसे भी गुमराह होते हैं और उनकी बातों में आकर इस चीज़ को लेके, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम चीज़ों से, लेकिन जहाँ पे इख्तिलाफ हो उस चीज़ को मैं समझता हूँ कि डिस्कस और डिक्लेयर और क्लियर करना चाहिए। वो भी इस किताब का दर्स देते हैं, लेकिन उन्हीं ताहिरुल क़ादरी के जो तंजीम के उनकी जमात के लोग हैं वो इस चीज़ का रद्द करते हैं, और इस चीज़ के बेशुमार जो मनाज़र हैं और उसके हवाले हैं वो आपको मीडिया, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। उन्हीं की तंजीम के लोग, उन्हीं के फॉलोवर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो उसका दर्स देते हैं। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि जितने भी स्कॉलर्स हैं वो चाहे किसी भी तबके से हों, उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि जब हिस्टोरिकल बात करें तो वो किसी मुनाफिकाना अंदाज में न करें, बल्कि हक्कानियत के साथ उस चीज़ को उसके सामने रखें और आवाम पे फ़ैसला छोड़ दें कि आप वो फ़ैसला करें क्या हक़ है और क्या बातिल है। ठीक है, ख़ुद की तरफ से उसको लपेट के उसको कवर करके फिर ना पहुंचाएं, ये मैं समझता हूं कि मुनाफिकत है, इससे बचना चाहिए। अच्छा, अब हवाले सुन लें, ये जो तहमत लगाई जा रही है और गौसे आज़म का नाम लेके उम्मत को गुमराह किया जा रहा है उसके ऊपर। दोस्तों, हज़रत इमाम इब्न जौज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़े इमाम हैं, और ऐसे इमाम जो अस्माउर रिजाल के माहिरीन में से हैं, बल्कि अस्माउर रिजाल के इमाम उन्हें कहा जाता है। आप ख़ुद गौसे आज़म की बारगाह के अंदर बैठा करते थे और उनसे दर्स हासिल करते थे, और उस रश में, उस मजमे में इब्न जौज़ी का नंबर बिल्कुल पीछे वाली सफ़ में आता था। अब सोचिए कितनी बड़ी ज़ात है गौसे आज़म की, कितना बड़ा मकाम है गौसे आज़म का, जहाँ पे इब्न जौज़ी जैसा इमाम भी पिछली सफ़ों में बैठ के आपकी खिताबत, आपके बयानात को समाअत करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब इमामुल औलिया में फरमाते हैं कि ये जो गुनियतुत तालिबीन है जिसे गौसे आज़म की तरफ मंसूब किया जाता है वो झूठ और प्रोपेगेंडा है। वो इतना बड़ा झूठ है कि अगर इन लोगों की दुकान नहीं चली तो इन्होंने अपनी
اپنے بیان کو غوث اعظم کے نام سے منسوب کر دیا تاکہ یہ بھولی بھالی قوم جب غوث اعظم کا نام سنے تو آنکھ بند کر کے ان تمام چیزوں کو فالو کر لے، ایکسیپٹ کر لے اور اس پہ یقین کر لے۔ اور یہ فرماتے ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ غوث اعظم پہ تہمت ہے کہ یہ کتاب ان کی کتاب ہے، یہ بیان ان کا بیان ہے اور یہ تحریر ان کی تحریر ہے۔ تو ان چیزوں سے قوم کو بچنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ ایک اور بہت بڑا نام مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے کہ غنیت الطالبین کو غوث اعظم کی طرف منسوب کر کے جھوٹ اور بھرم پھیلایا جاتا ہے قوم کے درمیان، تاکہ غوث اعظم کا نام سن کے یہ لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیں، غلط چیز کو ایکسیپٹ کر لیں۔ لوگوں کا عقیدہ اور ایمان خراب کرنے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ کسی ایسی شخصیت کا نام لے لو کہ جس سے قوم انکار کرنے سے پہلے یا اس پہ آبجیکشن کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ اس سے قوم کو بچنا چاہیے۔ ایک اور حوالہ سن لیں، خانہ کعبہ کے امام اور کتاب الفتاوی الحدیثیہ لکھنے والے امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بالکل جھوٹ غوث اعظم کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور اس کتاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ غوث اعظم کی تصنیف ہے، غوث اعظم کی لکھی ہوئی ہے۔ تو گویا اس کتاب سے عوام کو بچنا چاہیے۔ یہ اتنے بڑے بڑے ناموں کے میں نے آپ کو حوالے دے دیے۔ اگر آپ بھی اب بھی اگر آپ لوگ ان مولویوں کے پروپیگنڈے میں، ان منافق مولویوں کے، سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن جو غلط بھرم اور جھوٹ پھیلاتے ہیں عوام کے درمیان، اور وہ بھی منبر رسول پر بیٹھ کر ان لوگوں کی باتوں میں پھر بھی آنا چاہتے ہیں، یہ بڑے بڑے نام سننے کے باوجود بھی، تو یہ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ ہے۔ ایک اور نام میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ جتنے آبجیکشن کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اس سے زیادہ کسی حوالے کی ضرورت ہے۔ نام کو غور سے سنیے گا۔ جناب مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں، آپ کو کسی نے خط لکھ کے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے غنیت الطالبین کے تعلق سے یہ تمام جو تحریریں ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، کیا اس پہ ایمان رکھنا چاہیے، کیا اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ تو آپ ایک تفصیلی جواب، اتنا بڑا جواب ہے کہ اس چھوٹی سی اور مختصر ویڈیو میں اسے ڈالنا بہت مشکل ہے، اسی لیے میں صرف ان کا قول اور ان کا جواب بتا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل منافقت ہے، گمراہی ہے، جھوٹ ہے، اور یہ غوث اعظم کی توہین ہے کہ اگر اس کتاب کو، اس جھوٹی کتاب کو، اس جھوٹی تحریر کو غوث اعظم سے اگر کوئی منسوب کرے تو وہ گمراہ ہے۔ یہ کون ہے؟ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں۔ اور ایک آخری نام اور سن لیجئے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح بھی لکھی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو غوث اعظم سے منسوب کرنا گمراہیت ہے اور غوث اعظم پہ تہمت ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی غوث اعظم ہے کہ یہ غلط اور پروپیگنڈے کے تحت اسے غوث اعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس سے قوم کو بچنا چاہیے۔ اس کی چند میں جو اس کی تحریر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو سنیے اور غور کریے گا کہ کیا یہ غوث اعظم کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ یہودیوں کے چند عقیدے آپ کو اس میں مل جائیں گے، مسلم کے نہیں۔ مسلم میں بھی کئی گمراہ ہوتے ہیں، کئی الگ الگ طریقوں سے الگ الگ تھاٹس کو، الگ الگ فکر کو مانتے ہیں، لیکن یہ یہودیوں کے خالصاً عقیدے آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے۔ آپ نے ہسٹری میں سنا ہے، تاریخ میں سنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو حضرت اسماعیل ہی ہوں گے نا، لیکن اس میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ حضرت اسحاق علیہ السلام آ گئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی غلطی تاریخ کے ساتھ غوث اعظم جیسی شخصیت، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی غلطی کر دے گی ہسٹری کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ؟ مجھے نہیں لگتا، یہ میرا ایمان تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا ہے اور ان مولویوں کا ہے جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں، تو یہ آپ جانیں اور یہ جانیں، ان کو سننے والے اور ان کی سن کر اس پہ عمل کرنے والے اور اسے ایکسیپٹ کرنے والے، آپ لوگوں کو شدید ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس سے بچیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کو اور اپنی نسلوں کے عقیدوں کو محفوظ کریں۔ اور دوستوں، اس چیز کے اوپر ایک یہ بھی نقطہ نظر کئی لوگوں کا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو عبد القادر نام کا کنفیوژن ہے، عبد القادر ایک دوسرا بندہ تھا جس نے کتاب لکھی تھی، لیکن جب یہ کتاب ہمارے درمیان آئی تو اس کتاب کی سیلنگ اچھی نہیں ہو رہی تھی، کوئی خرید ہی نہیں رہا تھا، تو لوگوں نے سوچا کہ اس کی جگہ پر عبد القادر کی جگہ شیخ عبد القادر، تو یہ جو شیخ ایڈ کر دیا تو لوگوں کو یہ بھرانتی، یہ بھرم ہو گیا کہ یہ غوث اعظم کی لکھی ہوئی ہے، تو لوگوں نے غوث اعظم کے نام پر اسے خوب خریدنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ عقیدہ عوام کے اندر عام ہو گیا کہ یہ غوث اعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، عبد القادر کی نہیں بلکہ شیخ عبد القادر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک یہ بھی تھاٹ ہے جو ہماری قوم میں گردش کرتا ہے، اور اس میں دو تو ایسے نقطے ہیں جس کو سننے کے بعد بھی اگر آپ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں،
اس کتاب کو یا اس کی تحریر کو، تو مجھے نہیں سمجھتا کہ ہمارا ایمان اس وقت محفوظ ہے اسے ایکسیپٹ کرنے والوں کا. ٹھیک ہے، یہ دو نقطے سنیے گا. حضرت ہاجرہ جو پہاڑ اور صفا مروہ پہ دوڑی تھی، آپ سب نے سنا ہے، آپ جانتے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی تاریخ ہے. یہ کس میں کہا گیا؟ غنیۃ الطالبین میں، جسے غوث اعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یہ کتاب کا درس ہے غنیۃ الطالبین کا. اب آپ خود فیصلہ کریے. دوسرا سنیے، اس میں کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی حنفی ہیں، جو حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، وہ کل کے کل جہنمی ہیں. یہ غنیۃ الطالبین کا درس ہے. دراصل ہوا کیا کہ یہ جو حنبلی لوگ ہیں نا، جو امام حنبل کو فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، انہیں رد کرنے کے لیے، ان پہ طنز کرنے کے لیے یہ کتاب وجود میں آئی. ٹھیک ہے، اس کا جو لطف لباب میں سمجھتا ہوں یہی ہے. تو اتنی بڑی بات اس کے اندر کہہ دی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی حنفی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ جہنمی، اکارڈنگ ٹو غنیۃ الطالبین. اب آپ لوگ فیصلہ کریں. اور تو اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے پرہیز کریں. انہوں نے تاکید کی ہے انہوں نے کہ اس کتاب سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں. اس کتاب کو غلط طریقے سے کسی نے غوث اعظم کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے دوستو. اتنے بڑے بڑے نام میں نے آپ کو حوالے دے دیے، اب بھی نہ مانے تو آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ ہے. عبدالعزیز پرباروی رحمہ اللہ النبراس شرح عقائد میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب غنیۃ الطالبین غوث اعظم کی کتاب ہی نہیں ہے. وہ سرے سے خارج کرتے ہیں اس چیز کو، بالکل کلیئر کٹ. یہ کتاب غنیۃ الطالبین غوث اعظم کی کتاب ہے ہی نہیں، ڈکلیئر. تو یہ غلط طریقے سے ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے. تو یہ تمام حوالے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب بھی اگر آپ لوگوں کا ایمان اس پہ گوارہ نہ کرے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اور ان لوگوں سے بالخصوص کہنا چاہوں گا آخر میں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بھی یہ بکے ہوئے منافق مولوی جھوٹے بیانی کرتے ہیں منبر رسول پر بیٹھ کے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ امیر شام کے گھوڑے دوڑائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. گھوڑے کے پیروں سے دھول اڑے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ دھول کسی کے چہرے پہ لگے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کسی کے جسم پہ لگے، کوئی اعتراض نہیں. ہم تو اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دھول اڑنے والی گھوڑے کے پیروں سے کسی نسل حرام کے اوپر تو پڑ سکتی ہے، نسل عمران کے اوپر نہیں پڑ سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. باقی آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ آپ نسل حرام کے ساتھ ہیں یا نسل عمران کے ساتھ ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.